کی پوری شخصیت، ان کی عادات و اطوار کو کہاں سے شروع کیا جائے اور کہاں ختم کیا جائے۔ میرے لیے یہ لمحہ بڑا جذباتی بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروفیسر عرفان صدیقی سر سے جو میرا تعلق ہے وہ 1985 سے ہے، اور یہ تعلق تب شروع ہوا، اور یہ تعلق کیا تھا؟ یہ تعلق ایک استاد اور شاگرد کا تھا جو آخری دم تک رہا۔ میں جب 1985 میں سر سید کالج میں FSC میں نے داخلہ لیا تو سر اس وقت وہاں اردو کے پروفیسر تھے، اور آپ یقین جانیں کہ اس وقت ان کی عمر جو ہے وہ جو آج میری موجودہ عمر ہے اس سے بھی شاید 10 سال کم ہوگی۔ اس عمر میں بھی ان کی شخصیت کے اندر جو ایک شائستگی، جو ایک اپنائیت اور ہمارے لیے جو ایک شفقت ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ ڈائس پہ بحیثیت استاد اور پروفیسر ایک ایک جو شعر ہوتا تھا اس کی تشریح ایک ایک گھنٹہ فرماتے تھے، اور پھر بھی وہ ایک تشنگی کا عالم رہتا تھا۔ یعنی جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو کمانڈ ادب پہ، زبان پہ، اردو پہ اور الفاظ کی ادائیگی پہ دی تھی، وہ میں آپ کو پوری ایمانداری سے بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں ایسی کوئی شخصیت نہیں دیکھی۔ اور اس کے بعد جب سر سید کالج سے میں نکلا تو اس کے بعد میرا ان سے برابر ایک استاد اور شاگرد کا بہت احترام اور ادب کا رشتہ رہا۔ جب میں نے سیاسی میدان میں قدم رکھا تو اس وقت میں ڈاکٹر تھا، میں نے MBBS کی تھی، تو آپ کو ظاہر ہے ادب سے اور ان چیزوں سے ذرا لگاؤ اور ٹکراؤ دونوں کے حالیں کم ہی ہوتا ہے۔ تو مجھے پھر ضرورت پڑتی تھی کہ میں، جیسے کہ ابھی میرے بھائی جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں انہوں نے کہا کہ ٹیلی ویژن پہ بات کرنا، پارٹی کے لیے بات کرنا، ٹاک شوز، تو میں ہمیشہ سر کو فون کر کے ان سے ٹائم لے کے ان کے گھر جانا اور ان سے وہاں بالکل ایک اسٹوڈنٹ کی طرح۔ میں 2008 میں پہلی دفعہ MNA بنا، 2002 کا میں نے قومی اسمبلی کا الیکشن پہلی دفعہ لڑا، تو میں اس وقت بھی ایک شاگرد کی طرح ان سے جا کے باقاعدہ کلاسز لیتا تھا، ایز MNA بھی مختلف ٹاپکس لے کے جانے، اور پھر انہوں نے مجھے اس کے بارے میں تفصیل سے بریف کرنا، بتانا، اور میں نے ساتھ ساتھ نوٹس لکھنے، اور وہ زندگی میں میرے وہ ابتدائی آپ یہ کہیں کہ ٹریننگ کے سیاسی زندگی کی جو ٹریننگ ہے وہ بھی میں نے سر سے حاصل کی۔ یہ بھی میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی نے، دوبارہ میں ان کا نام لے رہا ہوں، جو اسٹیٹ سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا جی ڈاکٹر طارق کی باتوں میں بڑی ایک، میں شکر گزار ہوں ان کا، شاید میں اس قابل نہیں ہوں، کوئی شائستگی ہے اور بڑی ایک انداز ہے ان کا اپنا بات کرنے کا۔ یہ سارا انداز یہ میرا نہیں تھا، یہ میرے استاد محترم پروفیسر عرفان صدیقی صاحب کا تھا جو میں نے ان سے سیکھا۔ اس کے بعد سر نے، میں کالج سے نکلا، پھر سر جو ہیں وہ ہمارے جو پریزیڈنٹ رہے ہیں رفیق طارق صاحب، ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے، ان کے اسپیچ رائٹر تھے۔ پھر جب میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، چونکہ میرا بھی ظاہر ہے میرے قائد محترم ہے اور بڑا ان سے قریبی تعلق ہے، وہ بہت شفقت ہے ان کی، تو جب سر میاں نواز شریف صاحب کے لیے اسپیچز لکھتے تھے اور ان کے لیے کام کرتے تھے، تو اس وقت بھی ان سے بڑا قریبی موقع ملا سیکھنے کا اور ان کے ساتھ کام کرنے کا۔ اور آخری جو اسپیل تھا ابھی جب وہ سینٹ میں تھے، تو بحیثیت پارلیمانی امور کے وزیر کے، میرا بھی جتنا کام قومی اسمبلی میں ہوتا ہے اتنا ہی کام سینٹ میں ہوتا ہے پارلیمان کا بزنس دیکھنے کے لیے، تو میں اکثر ان کے ساتھ سیٹ پہ بیٹھا کرتا تھا۔ ان کی جہاں پارلیمانی لیڈر بیٹھتے ہیں سینٹ کے، ان کے ساتھ جو تیسری سیٹ تھی وہ سر کی تھی، اور میں اکثر ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا جب بھی سینٹ جاتا، اور ہمیشہ انہیں جب بلانا تو استاد محترم آج یہ بزنس ہے، استاد محترم آج یہ بزنس ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ چونکہ یہ مختلف وہ ادوار تھے جو زندگی کے میں نے سر کے بتائے ہیں، تو سیاست میں بھی جتنی زیادہ میں نے دیکھا کہ ان کی زندگی کے اندر شفقت، دوسروں کے ساتھ ایک محبت، رسپیکٹ، احترام، پیشنس، گائیڈنس، یہ تمام وہ کوالٹیز ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پہلے میں نے کہا کہ یہ تمام کسی ایک شخص میں اگر میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہیں تو وہ پروفیسر عرفان صدیقی صاحب ہیں۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اگر اتنے لوگ ان کی شخصیت، ان کی خصوصیات، ان کی صفات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس دنیا سے جانے والے جو کہ ہر وزیر
روح نے اس دنیا سے ظاہر ہے جانا ہے اگلی دنیا میں، تو جب اتنی باتیں کسی کے بارے میں اچھی اور پازیٹیو کی جائیں تو یہ اس کی اس دنیا پہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ایک جنتی شخص ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جو آخری اور ہمیشہ کی رہنے والی زندگی اور دنیا ہے اس میں بھی اسی طرح عزت اور اسی طرح کی کامیابیاں عطا فرمائیں. یہ ہماری دعا بھی ہے اور یہ علامات بھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اور میں یہ کہوں گا کہ ایسے لوگ صدیوں تک یاد رکھے جاتے ہیں. پھر جو میں ان کے جو کالم تھے نقش خیال کے نام سے، آپ یقین کریں کہ انتظار رہتا تھا. اور جو ان کی یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں ان کی جو اردو کی لکھائی ہے اس کو میں کاپی کر سکوں، لیکن وہ ممکن نہیں تھا کیونکہ اتنی خوبصورت، جس نے ان کے کالم پڑھے ہیں، اگر کسی نے نہیں پڑھے تو ضرور آپ دیکھیں کہ اتنی خوبصورت جو انداز تحریر ہے وہ بھی آپ کو کسی لکھاری کا، کم از کم آپ کو، میں تو یقین رکھتا ہوں اس بات پہ، آپ کو نہیں ملے گا. اتنا خوبصورت انداز اپنے جو ان کے تھاٹس ہوتے تھے انہیں کالم میں دینے کا، بہت خوبصورت. اور اس کے بعد مجھے یاد ہے دوبارہ ایک بات رہ گئی، میں آپ کو بتا دوں. جب میں سید کالج میں تھا تو میں، کیونکہ ہمارے آنریبل سینیٹر بیٹھے ہیں، میں یہ عرض کروں کہ سیاست میں خاص طور پہ آج کل کے دور میں جو سب سے زیادہ چیز کم ہو رہی ہے وہ ہے ایک دوسرے کی رسپیکٹ، ایک دوسرے کو برداشت کرنا. اور چونکہ میں نے بہت ہی، میں آج کوئی بھی سیاسی بات کرنے کے اس میں نہیں ہوں، موڈ میں نہ تھا. اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، ظاہر ہے وکیل ہیں اور وزیر قانون ہیں، انہوں نے کوئی ٹیکنیکل باتیں کی ہیں. اسی بات کو لنک کرتے ہوئے میں صرف ایک بات آپ سے کہوں گا کہ جتنی پولرائزیشن اس وقت معاشرے میں ہو چکی ہے، سیاست میں ہو چکی ہے، یہ ہمارا سب سے بڑا ڈیلیما ہے. اس وقت حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، آج کی گورنمنٹ کل کی اپوزیشن، کل کی اپوزیشن آج کی گورنمنٹ، لیکن جو ایک دوسرے کو برداشت کرنا، ایک دوسرے کے نظریات اور وجود کو برداشت کرنا، یہ اصل میں سیاست کا حسن ہے. اور یہ حسن پاکستان میں سیاست کا بہت کم رہ گیا ہے. سیاسی سپیس بہت ایک دوسرے کو دینے کی روایت جو ہے وہ کم رہ گئی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بزرگوں میں موجود تھیں، جو ہم نے سیکھیں، دیکھیں، اور جس شخصیت کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں ان کے حوالے سے بدرجہ اتم ان سے سیکھیں. میں آج کی اس تقریب کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ایسے لوگ ہمیشہ اپنا جو نقش ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں ہر شعبے میں، چاہے بحیثیت ایک استاد ہوں، بحیثیت ایک ادیب ہوں، مفکر ہوں، صحافی ہوں، جرنلسٹ ہوں، سیاسی میدان میں ہوں. ہر جگہ ان کی اپنی ایک لیگیسی ہوتی ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے، صدیوں تک یاد رکھی جاتی ہے. آج ہم ایسی ایک شخصیت کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں سب جمع ہیں. میں بہت شکر گزار ہوں میرے والد صاحب کے دیرینہ دوست جناب ظفر بختیاری صاحب کا کہ انہوں نے آج یہ تقریب منعقد کی اور ہم سب کو یہ موقع دیا کہ ہم سر کے ساتھ اپنا ایک تعلق اور اپنی ایک عقیدت کا ادنا اظہار کر سکیں، کیونکہ ان کی شخصیت کا احاطہ کرنا الفاظ میں یہ قطعی طور پر ممکن نہیں ہے. تو میں ان الفاظ کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں. ان کی جو خاندان ہے، ان کے جو بیٹے بڑی خدمت کی، میں خود اس بات کا عینی گواہ ہوں. ان کی پوری فیملی نے، ان کے بیٹوں نے، جب وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے تو میں وہاں پہ جاتا رہا. میری جو ان سے آخری ملاقات ہوئی اس میں اس وقت انہیں آکسیجن تو لگی تھی، لیکن میں چونکہ وہ ICU میں تھے تو میں نے کوشش کی کہ میں تھوڑا، کیونکہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کی کسی بیماری میں کوئی بھی پیشنٹ ہو، تو میری کوشش تھی کہ میں ان کے نزدیک نہ جاؤں. لیکن انہوں نے ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بلایا اور میں نے اس بیٹے سے پوچھا، میں نے کہا میں ہاتھ ملاؤں؟ تو انہوں نے کہا وہ آپ کو ہاتھ ملانے کے لیے انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے. پھر میں نے پرائم منسٹر صاحب کا پیغام انہیں دیا کہ وہ آپ کے لیے دعا کر رہے تھے، آپ کو سلام دے رہے تھے. میری پیٹھ میں مجھے تھپکی دی. تو یہ ایسے یادیں ہیں جو ساری زندگی کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی فیملی کو صبر جمیل عطا فرمائے. وہ ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہیں گے اور ایک عظیم انسان کے طور پہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب. گفتگو فرما رہے تھے. خواتین و حضرات، میں آج کی تقریب میں تشریف لائے ہوئے
کاروباری دوستوں کا، خاص طور پہ وائس پریزیڈنٹ ICCI عرفان چودھری صاحب کا، ایگزیکٹو ممبر ملک عبدالعزیز صاحب کا، ذوالقرنین عباسی صاحب کا، روہیل انور